تو یہ جو دنیا میں نظاموں کی تبدیلی آ رہی ہے، اب ہم نے کیا سوچنا ہے، آپ نے کیا سوچنا ہے، آپ نے اس میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، کس کو کیا رخ دینا ہے؟ تو آج بھی انسانیت کے پاس شریعت اسلامیہ اور قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دوسرا نظام نہیں جو ان کو انصاف مہیا کر سکے۔ دنیا نے جمہوریت کے نام پر عوام کو بہلایا، پھسلایا، اس میں بھی ہمارے اکابر نے محنت کی کہ نہیں، بے ہنگم جمہوریت نہیں، کہ عوام فیصلہ کریں، حلال کا بھی فیصلہ عوام کریں اور حرام کا بھی فیصلہ عوام کریں، سوسائٹی کی خواہشات کے مطابق جو ہے قانون سازی ہو۔ ہمارے اکابر نے آئین میں ڈلوایا کہ نہیں، قانون سازی ہوگی تو قرآن و سنت کے تابع ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ مگر اس کے باوجود ہو رہی ہے، آئین کو نہیں مانا جا رہا۔ اسلامی نظریاتی کونسل موجود سن 1973 سے موجود ہے، اور آج بھی ان کے سفارشات پر ایک قانون سازی نہیں ہوئی۔ اور 26ویں ترمیم نے ہم نے یہ اضافہ منوایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث کے لیے ایوان میں لائی جائیں گی، محض پیش نہیں ہوں گی۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج تک ایک سفارش بھی ابھی تک ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں ہوئی، اور جو کچھ ہم نے 26ویں ترمیم میں حاصل کیا تھا 27ویں ترمیم میں اس کو بھی دو ڈالا۔ اب آپ 26ویں ترمیم جس میں ہم نے تنہا مذاکرات کیے اور حکومت کو ہم نے 34 شقوں سے دستبردار کیا، اب 1 سال کے اندر ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی آ گئی، اور 7ویں ترمیم کے لیے ان کے پاس اپنی 2/3 اکثریت موجود ہو گئی۔ آپ بتائیں، جب 1 سال پہلے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، تو 1 سال کے بعد 2/3 اکثریت، یہ اس کو میں جعلی اکثریت نہیں کہوں گا، اس کو میں جبری اکثریت کہتا ہوں۔ اس جبری اکثریت کے تحت انہوں نے 27ویں ترمیم پاس کرا دی، اور جو کچھ اس وقت ہم نے ان کو نہیں کرنے دیا تھا، اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں۔ ہم لڑ رہے ہیں نظریات کی جنگ، ہم بات کرتے ہیں نظریات کی، لیکن 27ویں ترمیم نے آپ کو بتا دیا کہ اب جنگ نظریات کی نہیں، اب جنگ اتھارٹی کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے اتھارٹی اور اپنی گرفت کو مضبوط کر رہی ہے۔ سول سپرمیسی ایک نام رہ گیا، پارلیمنٹ کی بالادستی یہ ایک نام رہ گیا۔ اب فیصلے پنڈی میں ہوں گے، قانون پاس ہوگا اسلام آباد میں۔ تو یہ وہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کے نقوش آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ ہمارے عوام اس طرف متوجہ نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کس چیز۔ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو بھی ابھی اس کا علم نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہم ابھی تک وہی سول سپرمیسی اور جمہوریت اور ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک یہ بھی اپنا خیال بتا دوں کہ یہ جو دنیا میں کچھ تنظیمیں وجود میں آئی ہیں اور جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ بھی اسی لابی کی یہاں پر کردار نظر آ رہا ہے۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں؟ حضرت شیخ الہند پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت مفتی کفایت اللہ پر کفر کا فتویٰ لگانا، شیخ الاسلام حضرت مدنی پر کفر کا فتویٰ لگانا، مولانا صلاح اللہ امرتسری پر کفر کا فتویٰ لگانا، نواب صدیق حسن خان پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت احمد علی لاہوری پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت درخواست پر کفر کا فتویٰ لگانا، مفتی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ حدیثیں گڑھ لی ہیں کہ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے کالی جھنڈیوں کے ساتھ۔
کون سی حدیث میں آیا ہے؟ اور جو ایک دو روایتیں ہیں وہ یا ضعیف ہے یا موضوعی ہے. اور ضعیف حدیث فضائل میں کام آتی ہے، جبکہ اس مسئلے کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ ہے. عقائد و احکام کے ساتھ ضعیف حدیث کام نہیں آتی، حجت نہیں بنتی وہاں. اور اگر میں حدیث پیش کروں، پھر کل جب ہم ختم بخاری کر رہے تھے تو آخری حدیث سے بالکل پہلے والی حدیث کہ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے یقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وہ بھی تو مشرق کے تھے. قرآن پڑھیں گے اور حلق سے نہیں اترے گی، اور ان کے سینوں سے ایمان ایسے نکلے گا جس طرح کے نیزہ کمان سے نکلتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے اور شکار سے سیدھا نکل جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کا اور واپس لوٹنا بھی نہیں ہوتا اس کو، ایسے ایمان سے خالی ہو جائیں گے. تو یہ لوگ جس کا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے وقت میں علماء کو قتل کریں گے، دینداروں کو قتل کریں گے، تو ہم اس ملک میں دیکھ نہیں رہے وہ مناظر کہ جگہ جگہ پر علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے. پرسوں ترسوں اسی ایک وزیرستان میں 1 سال کے اندر میرا تیسرا عالم دین ہے جو جمعیت کے لیے ستون تھا، اس کو شہید کر دیا. باجوڑ میں بیک وقت ہم نے 90 جنازے اٹھائے. اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ قوتیں جب اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تو موضوعی احادیث کی بنیاد پر کرتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بناتی ہیں اور دوسروں کو کافر بناتی ہیں. اور یہی ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہیں گے. اب اس سے تو جمعیت علماء اسلام مرعوب نہیں ہوں گی. ایسے گمراہ لوگ، سفاک، مجرم، قاتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے وہ اتنا بھاری نہیں پڑتا جتنا ایک مسلمان کا خون اللہ کے نزدیک بھاری ہے. لزوال الدنیا اہون علی اللہ من دم رجل مسلم. اتنا آسان بنا دیا تو نے مسلمان کے خون کو، اور پھر بات کرتے ہو اسلام کی. ہم بھی جانتے ہیں جمہوریت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، ہم بھی جانتے ہیں ڈیموکریسی کا کیا معنی، لیکن ہم نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنا نظریہ پیش کیا کہ عوام کی حاکمیت، اس کو واضح کرو کیونکہ ہم اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں. سو آج اگر عوام کی حاکمیت جاتی ہے تو ہم تو پہلے بھی قائل نہیں ہیں، ہم نے کہا قرآن سنت کتابیں ہوگا، لیکن اللہ کی حاکمیت تو مستحکم ہے نا، لہذا اس نظام کی طرف آؤ کہ جس کی حاکمیت میں توحید بھی ہے اور اس میں استحکام بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی حاکمیت اسے ایک ذات کے ہاتھ میں ہے. لہذا انسانی معاشروں کے لیے بھی جو نظام انبیاء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اسی کی طرف انسانیت کو جانے کی دعوت دے.